نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 تک دیکھا تھا، تو آج ہم اس سے آگے دیکھیں گے۔ تو اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اپنے اللہ کے ہاں توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ اب پہلے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا پیچھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات جو ہیں وہ گنوا رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی، تو یہ وادی سینا میں چلے گئے تھے۔ وادی سینا میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر بلایا تھا تاکہ انہیں کتاب دی جا سکے اور زندگی گزارنے کے لیے احکامات جو ہیں وہ بتائے جا سکیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیچھے سے مانیٹر جو ہے وہ کہہ لیں بنا کر چلے گئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ تو ایک بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی عبادت کر رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ سب سے پہلے تو اپنے اللہ کے ہاں توبہ کرو، کیونکہ تم لوگوں نے پھر شرک کیا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ اب جانوں کو ہلاک کرنے سے کیا مراد تھا؟ اب یہاں پہ اس سے مراد یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو پیچھے ان کے 3 گروہ بن گئے تھے بنی اسرائیل کے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے بچھڑے کی پوجا کی، دوسرا گروہ وہ تھا جس نے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو بچھڑے کی پوجا کرنے سے روکا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جس نے نہ تو بچھڑے کی پوجا کی اور نہ ہی پوجا کرنے والوں کو روکا۔ تو یہ 3 گروہ بن گئے تھے۔ اب یہ ہوا کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی یعنی جو لوگ روکتے تھے، وہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیں گے یا قتل کر دیں گے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ تمہارے رب کے ہاں یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، چنانچہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ اب یہاں پہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اسے کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ یہی ہوا کہ جب وہ لوگ یعنی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کرنے سے منع کیا تھا، ان لوگوں کو ہلاک کر رہے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بعد میں معاف کر دیا اور ان لوگوں کو زندہ کر دیا تھا۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں تجھ پر ایمان نہ لائیں گے، پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں بجلی نے آ پکڑا۔ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ جب وہ لوگ زندہ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور توریت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا آگے سے پھر وہی ڈٹھائی کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور تم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے آئے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب یہ توریت کی تختیاں دی ہیں، تو جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کی باتیں سن نہیں لیتے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہاں سے کچھ بندے جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر تو آپ کوہ طور پر آ جائیں۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس قوم سے 70 لوگ جو ہیں وہ لے کر اپنے ساتھ کوہ طور پر چلے گئے۔ تو جب انہوں نے سنا کہ جب انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی کہ نہیں، انہوں نے آواز سنی اور انہوں نے یعنی کہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، لیکن پھر ان کی نہیں ڈٹھائی۔ انہوں نے کہا اب ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ آواز بھی اللہ تعالیٰ کی، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر نہیں دیکھ لیتے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھ پائے تھے، اللہ تعالیٰ کی تجلی برداشت نہیں کر پائے تھے، تو پھر یہ لوگ کیسے کر پاتے؟ تو چنانچہ ان کی اس خواہش پہ پھر انہیں بجلی نے آ پکڑا تھا اور وہ لوگ سب ہلاک ہو گئے تھے۔ اب جب سب ہلاک ہو گئے تھے تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب جب میں واپس جاؤں گا تو میری قوم تو مجھ سے سوال کرے گی کہ ان لوگوں کو کیا ہوا اور وہ کہاں رہ گئے اور کس طرح مر گئے، یعنی مجھے اپنی قوم کے آگے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کتنی نعمتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتنی بار بار معاف کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اللہ کے حضور توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اپنے اللہ سے۔ یہ جو کرونا ہے نا، یہ وبا بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب کسی قوم میں، ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی تو وہاں پہ ایسی وبائیں پھیلیں گی
جو نہ کسی نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی نے سنی ہوں گی، نہ کسی نے دیکھی ہوں گی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ بے حیائی کتنی پھیل چکی ہے، اس دنیا میں کتنی پھیل چکی ہے، ہمارے ملک میں کتنی پھیل چکی ہے، ہمارے ارد گرد کتنی پھیل چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کو بلکہ چاہیے، مجھے بھی چاہیے کہ ہم سب مل کر اپنے اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس عذاب کو ہم سے ٹال دے۔ فرمایا پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ پھر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ شکر کر رہے ہیں۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے کو من و سلوہ اتارا اور یہ پاکیزہ چیزیں، اور کہا کہ یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے تمہاری موت کے بعد، یہ تو وہی واقعہ جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب پریشان ہوئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد اب یہ وادی سینا میں تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ آپ جائیں شام کی سرزمین کا، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی سورج شروع ہونے سے پہلے کہ ہم تمہیں وہ عطا کریں گے، تم ہماری بات مانو۔ یہ پیچھے ایک آیت میں پڑھا تھا کہ تم میرا عہد پورا کرو اور میں تم سے کیا ہوا اپنا عہد پورا کروں گا، یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عہد یہی تھا نا کہ ملک شام عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ شام جائیں اور وہاں جا کے اپنی قوم سے کہا کہ وہاں جا کر آپ جنگ لڑیں، تو انہوں نے کہا، پھر ہٹ درمی دکھائی، انہوں نے کہا وہاں پہ تو بہت ظالم اور جابر لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں جا کے جنگ نہیں کر سکتے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر موسیٰ زیادہ بات ہے تو تم اور تمہارا اللہ جا کے وہاں جنگ کر لے۔ یعنی اس قدر ہٹ درمی اور ڈھیٹ قوم تھی یہ، اور اس قدر نافرمان قوم تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پہ اپنی رحمتیں برساتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، جب اب تم لوگ یہ کہہ رہے ہو، تو اب اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں کہا تھا کہ 40 سال تک وہ سرزمین جو ہے وہ تم لوگوں پہ حرام ہے، تم لوگ وہاں جا ہی نہیں سکتے، وہاں لڑ کے بھی تم لوگ وہاں پہ یعنی اپنی حکومت نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہی ہوا کہ جب یہ قوم، ان کے ذہنوں میں بھی تو غلامی چھائی ہوئی تھی نا، غلامی کا اثر تھا، انہوں نے اتنی غلامی کی ہوئی تھی، تو ذہنیت بھی غلاموں والی تھی ان کی۔ تو جب ان کی یہ نسل ختم ہو گئی اور جو نئی نسل آئی، اس نسل نے پھر وہاں جا کر لڑائی کی تھی اور وہاں جا کے مقابلہ کیا تھا، اور ان کے پاس شام کی سرزمین آ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان پہ بطور سزا کے 40 سال کے لیے شام کی سرزمین حرام کر دی تھی، تو یہ وادی سینا میں ہی رہے تھے۔ اب وادی سینا میں ظاہر سی بات ہے دھوپ کے بچاؤ اور گرمی سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا بادل کا سایہ کر دیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پہ بادل کا سایہ کر دیتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتار دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ یعنی پھر وہی بات آ گئی کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا کہ یہ وادی سینا میں یہاں رہیں، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کہ یہ وہاں جا کر نہیں لڑے اور انہیں وہ سرزمین حاصل نہیں ہوئی۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر بھی پھر وہی بات، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اپنی نعمتیں بند نہیں کرتا، اللہ اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور اللہ اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ پھر دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر وادی سینا میں ان کو رکھا، لیکن ان کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں، یعنی ان کے کھانے پینے کا بندوبست ضرور کیا۔ اگر ایسا اللہ تعالیٰ نہ کرتے، سائے و خوراک کا بندوبست نہ کرتے، تو اس قوم کے لیے خوراک اور رہنے کا حصول جو ہے، یا رہنے کا ساز و سامان کا حصول بہت مشکل ہو جاتا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جو جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھانا، اور جب اس کے دروازے سے گزرو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور حطہ کہتے جانا، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے اور نیک لوگوں کو مزید دیں گے۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ جب ان کو یعنی یہاں ان کی تربیت ہو رہی تھی، پھر ایک اور بستی تھی۔ اب یہ بستی جو ہے یہ مختلف مفسرین کے نزدیک مختلف جو ہے وہ اس کے نام ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بستی تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں جا کے لڑو، اور وہاں پہ تم لوگ جو ہے وہاں پہ یعنی ان لوگوں سے جنگ جیت جاؤ گے۔ تو پھر انہوں نے جب وہاں جا کے ان لوگوں سے لڑے اور یہ جیت گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب اب تم اس بستی میں داخل ہوگے نا، تو پھر
اللہ تعالیٰ کے یعنی بستی کے دروازے سے جب گزرو گے تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور حتہ کہتے ہوئے گزرنا، تو ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے اور نیک لوگوں کو مزید دیں گے۔ اچھا، حتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حتہ کا مطلب ہوتا ہے استغفار، ٹھیک ہے، یعنی استغفار کرتے ہوئے گزرنا تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں پر تم نے فتح پائی تھی انہیں بھی معاف کر دینا اور قتل و غارت گری نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث ہے اس بارے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور زبان سے حتہ کہنا، یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن وہ اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتہ کے بجائے ہبتہ فی الشعرہ یعنی دانہ بالی کے اندر کہنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے پھر یہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے اور یہ اس کے الٹ چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے گزرنا، لیکن یہ جو ہے سرینوں کے بل یعنی اکڑتے ہوئے یہ اس کے اندر داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو مگر ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی اور بات کسی اور بات سے، سو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ اب عذاب کون سا نازل ہوا؟ ظاہر سی بات ہے انہوں نے نافرمانی کی تو اب اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کر دیا، وہ تھی طاعون کی وبا۔ اور اس ایک روایت کے مطابق اس کے نتیجے میں 70,000 یہودی جو ہیں وہ مر گئے تھے، یعنی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہاں وبا پھیل گئی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملک میں بھی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ہم اپنے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اتنی نافرمانیاں کیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا، ان پہ وبا بھیج دی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم بھی پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا ناراض ہے کہ اس نے ہم پہ بھی وبا بھیج دی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج ہم نے آیت نمبر 59 تک پڑھ لیا ہے، مزید ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ سے جاتے جاتے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ میں ہم سب کو بہت استغفار کی ضرورت ہے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اب لاک ڈاؤن ہے تو ظاہر سی بات ہے مصروفیت کچھ تو کم ہو گئی ہے، تو اس لیے اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، تو اپنے اللہ سے ہدایت مانگیں، اپنے اللہ سے جڑ جائیں اور اپنے گناہوں کی استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اللہ سے دعا ہے کہ یہ وبا ٹال دے، ہم سب کی زندگیوں میں امن، سکون اور چین عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کا سننے کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔